بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ صفا مروہ کے دوران، عمرے کے دوران صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ایک جعل ساز شخص نے کس طرح سے فراڈ کرنے کی کوشش کی، کس طرح سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی پیسوں کی خاطر۔ اور یہ واقعہ آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمرے پہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور اگر کوئی جعل ساز ملے تو آپ لوگ بھی ان سے بچ سکو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اگر مناسب سمجھو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ عمرے کے دوران صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ایک شخص میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اور اس کا لہجہ ہندوستانی ہریانہ سے لگتا تھا۔ تو اس نے میرا نام پوچھا اور میں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ عمرہ کرنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں عمرہ کرنے آیا ہوں۔ تو میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف میں ہی کام کرتا ہوں، یہیں رہتا ہوں، لیکن اس کی تفصیل میں نے نہیں بتائی۔ میں نے کہا پاکستان سے آیا ہوں۔ ان تمام تفصیلات کے تبادلوں کے بعد وہ شخص اپنے مطلب پر آ گیا، اور اس نے کوئی گھسی پٹی اسٹوری شروع کر دی۔ میں تو جان چکا تھا کہ یہ کوئی فراڈ ہے، کوئی نہ کوئی دھوکے بازی کرے گا، مگر میں چلتا رہا، اپنے صحیح کرتا رہا، اور وہ بھی میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہندوستان سے آئے اور پیسے نہیں ہیں؟ کمال ہے، کہاں گئے پیسے؟ تو اس نے فوراً کہا کہ میرے پیسے گر گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ پاسپورٹ تو ہوگا نا؟ تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، وہ بھی گر گیا ہے۔ میں نے کہا کوئی تو ثبوت ہوگا کہ تم ہندوستان سے آئے ہو؟ اس نے پھر کہا کہ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے آپ مہربانی کرو اور مجھے 500 ریال دے دو۔ تو میں نے کہا 500 ریال کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہندوستان جاؤں گا۔ میں نے کہا 500 ریال میں کیسے چلے جاؤ گے ہندوستان؟ اس کا منہ لال ہو گیا اور اس نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ بس آپ 500 ریال دے دو۔ میں نے کہا 500 ریال تو میرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہوں گے۔ میں نے کہا واقعی نہیں ہے، اور میں سچ کہہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس 500 ریال اس وقت نہیں تھے۔ تو اس نے اپنی ڈیمانڈ کم کر دی، کہنے لگا کہ چلو 200 ریال ہی دے دو۔ میں نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ چلو 100 ریال ہی دے دو۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں دوں گا، آپ اب چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شخص بڑی ڈٹائی سے بولا کہ اگر آپ کے پاس 100 ریال نہیں ہیں تو 20 ریال ہی دے دو۔ تو وہ سوچ رہا تھا کہ ایک پردیسی مرغا پھنس گیا ہے، اسے گھیر لو۔ تو اسے نہیں پتا تھا کہ یہ پردیسی مرغا نہیں بلکہ لوکل مرغا ہے۔ تو 20 ریال پہ آ گیا، اور 20 ریال پہ آنے کے بعد اور کچھ نہیں تو 20 ریال تو ضرور دے دو۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ 20 ریال آپ زیادہ باتیں مت کرو اور 20 ریال دے دو اور میرا ٹائم ضائع نہ کرو، جلدی کرو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا۔ میں نے کہا ہو کیا گیا ہے اسے؟ وہی مانگ رہا ہے اور وہی غصہ کر رہا ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا شاید تم مجھے پردیسی سمجھ رہے ہو، میں پردیسی نہیں ہوں، میں یہیں کا لوکل ہوں، مدینے میں رہتا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، کتنی بار عمرے کر چکا ہوں، بار بار آتا ہوں، اور میں سب کچھ جانتا ہوں، تم جیسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اور میں حرم شریف میں ہی کام کرتا ہوں۔ تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ تمہارے ہندوستان جانے کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے میں اگر کسی کے ڈاکومنٹس وغیرہ گم ہو جائیں تو ان سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، مجھے پتہ ہے اس ادارے کا، یہیں حرم شریف میں ہی ہے۔ چلو پہلے پولیس والوں سے ملاقات کروا کے تمہارا یہ مسئلہ حل کروا دیتا ہوں، پھر تمہیں جو ہے نا وہاں پہ لے جاؤں گا، پھر تمہارے جو ہے نا وہ ہندوستان جانے کا بندوبست ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو، اور بغیر کسی تکلیف کے ہندوستان پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ کہتے ہوئے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس شخص نے عین میری سوچ کے مطابق ہی مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا
اور کہنے لگا کہ پیسے دینے دو، نہیں دینے تو مت دو، تنگ تو نہیں کرو۔ اس نے جھٹکا دیا، مجھ سے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت جانی، اور آہستہ آہستہ بھیڑ میں گم ہو کر ایک طرف کو غائب ہو گیا، یعنی چلا گیا۔ تو اللہ کے گھر میں آ کر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے دلوں میں اللہ کے گھر میں بھی پیسوں کی ہوس ہے اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، آمین۔